السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ ہم سب ٹھیک ہیں؟ کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے، بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے ڈی وام، جو کیمپین چل رہی ہے اسکولز کے اندر، اور تقریباً کراچی کے تمام اسکولز میں ہی، خواہ وہ نجی ہوں یا پرائیویٹ ہوں، سرکاری اسکول ہوں، نیم سرکاری ہوں، تمام اسکولز کے اندر جو ہے وہ ڈی وام کیمپین چل رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے۔ وہ جو ہے ایک میٹنگ ہولڈ کر رہے ہیں ہر اسکول میں جا جا کے، اور بچوں کو جو ہے وہ اس کی ڈوسیج دینا چاہ رہے ہیں۔ اب کافی پیرنٹس جو ہے وہ انسیکیور ہوئے ہوئے تھے اس معاملے کو لے کے، اور مجھے مختلف قسم کی کالس آئیں، میسیجز آئے، اور جو بڑے بچے ہیں 9 میٹرک کے، آپ کو پتہ ہے وہ میچور بچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے خود ہی براہ راست مجھ سے پوچھا کہ سر یہ کیوں ہے، کیا ہے، اور کیا ہم اس کو لگوائیں یا نہیں لگوائیں۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی وام کیا ہے، ان کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں، یہ کن عمر کے بچوں میں آ جاتے ہیں، یا بڑے لوگوں میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اور اس طرح کی ڈوسیج فارم بچوں کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، ہم تمام مدعوں پر بات کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو بڑی بڑی مختصر رہے۔ دیکھیں، ڈی وام جو ہے نا، وہ تقریباً 90% بچوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جو چلنا اسٹارٹ کرتے ہیں، جو بچے سویٹس زیادہ کھاتے ہیں، ٹافیز وغیرہ یا کینڈیز وغیرہ جو کھاتے ہیں، ان بچوں کی ہو جاتے ہیں۔ ڈی وام بڑے لوگوں میں بھی، ایڈلٹس میں بھی ہو جاتے ہیں، اور لائک اسنیک چائلڈ، اتنے بڑے تک جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکوی وام، اور اس کا ایک کیٹیگری ہے ٹیپ وام ہے، تو اس طرح کے مختلف ناموں سے جو ہے وہ یہ ڈائگنوز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا بدہضمی ہو جاتی ہے، موسچن لگ جاتے ہیں، پیچش ہو جاتی ہے، انڈائجیشن ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں، تو پھر جو ہے پیشنٹ ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹرز ڈائگنوز کر دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس کی مارکیٹ کے اندر بڑی سمپل سمپل سی میڈیسنز ہیں، کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے ہمارے پاس۔ ویسے تو اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، لیکن یہ اینٹی ایلمینٹک جو ہے وہ میڈیسنز اس میں دی جاتی ہیں، اور اسپیشلی میں بینڈازول یا البینڈازول، اس طرح کی میڈیسنز اس کے اندر دی جاتی ہیں، اور یہ آرام سے جو ہے یہ معاملہ سولو ہو جاتا ہے۔ اب میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے، جب تک میں ٹیچر نہیں بن گیا یا فارماسیوٹیکل کا جو میرا پورا ایکسپیرینس گزرا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ڈی وام کو لے کے اس طرح کی کیمپین نہیں دیکھی کہ اسکولز میں جا کے جو ہے وہ آپ ٹرائل کر رہے ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ملک کی خاص بات میں بتاؤں، یہ جو ہمارا کنٹری ہے، یہ جو ہے نا پسماندہ ملک ہے، یہ ترقی پذیر بھی نہیں ہے، اور ہم نے پینیڈیمک کے اندر، کورونا کے اندر، یا اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی، ہماری قوم نے کئی کلینکل ٹرائلز بھگتے ہیں، اور ان کلینکل ٹرائلز کی بنیاد پر ہم نے کئی ڈس ایڈوانٹیجز اٹھائے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا کلینکل ٹرائل تھا جو گورنمنٹ بیس پر ہو رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے شرط یہ لگائی تھی کہ 4 سال سے 15 سال تک کے بچوں کو جو ہے وہ ڈی وامشن کیمپین کا وہ پارٹ بنیں گے، ان کو ڈوسیج دی جائے گی۔ تو دیکھیں، یہ سیدھا سیدھا ایک کلینکل ٹرائل تھا۔ ہم نے بوسٹر ڈوز لگوائی کورونا میں، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے نہیں لگوائی وہ مر تو نہیں گئے، ٹھیک ہے، میرے اپنے گھر میں کئی لوگوں نے نہیں لگوائی اور میں نے لگوائی، اور اس کے بعد جو میری باڈی پہ اس کے امپیکٹ پڑے، تو وہ میں اس کا خود عینی شاہد ہوں، خود گواہ ہوں۔ تو یہ کلینکل ٹرائلز جو ہیں، یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت مضر صحت ہیں۔ اس وقت تو نہیں پتہ چلتا، لیکن بعد میں اس کی سمٹمز جو ہے وہ شو آف ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے پیرنٹس کو اس طرح کی ڈوسیج فارم سے دور رہنا چاہیے، ریسسٹ کرنا چاہیے، اور آرگومنٹ کرنا چاہیے اسکول مینجمنٹ کو بھی، پیرنٹ کو بھی اسکول مینجمنٹ سے، کہ اس طرح کی کیمپینز جو ہے وہ اسکولز میں نہ ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، لاکھوں لوگ دنیا میں مر رہے ہیں بھوک سے، افلاس سے، وار میں، لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کر رہا، لیکن یہ خاص طرح کے
क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं, वो पोलियो डोसेज फॉर्म के अंदर हो, टाइफाइड डोसेज फॉर्म के अंदर हो, अब ये एक नई चीज़ निकाल दी डिवॉर्म डोसेज फॉर्म। तो मेरे ख्याल से इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर कहें कि नहीं भाई ये जो है वो एसिम्टोमेटिक है, तो भाई आपको कैसे पता कि सिम्टोमेटिक है या इस तरह का कोई और डायग्नोज हुआ हुआ है। वो जब होता है इस तरह का कोई केस, तो डॉक्टर खुद ही डायग्नोज करता है और वो